اسلام کے دو معجزے ایسے ہیں جو آج ہمیں نظر آتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا. اس سے پہلے اور اس وقت بھی اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں موجود نہیں تھا. ایسا نام رکھا گیا. اس نام کا معنی کیا ہے؟ محمد مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس کو عربی میں محمد کہتے ہیں. حمد سے نکلا ہے. حمد کہتے ہیں تعریف کرنا. حمدہ یحمد تحمیدن، یہ اس کا فعل استعمال ہوتا ہے. محمد تعریف کرنے والا، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محمد. تعریف کی جائے جس کی، اس کو نہیں کہتے. جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں بولیں، اگر نہیں لگائی ہے تو پھر آپ کو جو میں سینٹنس ادھورا چھوڑوں گا وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اگر اس نام کا پہلے سے رواج ہوتا تو ہم کہتے ہیں نبی کا نام محمد رکھ دیا، بہت سے لوگوں کا تھا تو آپ کا بھی رکھ دیا. لیکن جب آپ کا نام محمد رکھا جا رہا تھا تو کیا کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات تھی کہ یہ ایسی شخصیت ہے جن کی دنیا میں جتنی تعریف ہوگی اس کا 1000واں حصہ بھی کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں ہوگی. ایک صحرا میں پیدا ہوئے، بوادٍ غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا نہیں اگتا، چاروں طرف سیاہ پہاڑ، پیٹرول بھی اور تیل بھی دریافت نہیں ہوا. بدو عرب کے، نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. نام رکھا جا رہا ہے محمد. کیا مطلب؟ ایسا جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے. آج دنیا میں کسی انسان کی سیرت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا گیا ہے. اس میں مسلمان کیا غیر مسلم بھی داخل ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم اگر کتاب لکھتا ہے اور 100 عظیم انسانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ دنیا میں موسٹ افیکٹو پرسن کون گزرے ہیں جن کا سب سے زیادہ اسلام انسانی تاریخ پر اثر ہے، تو وہ بھی اس میں سب سے پہلے نمبر کس کو دیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشاہدہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو یہ جو سائنسی ترقی ہے نا جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ نہ ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نبی نے کیا سائنسی ترقی دلائی ہے جو یہ، اس کا سائنسی ترقی کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات انگریزوں نے لکھی ہے کہ اگر محمد دنیا میں نہ آتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے جو کانسیپٹ تھے نا جہالت والے، وہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوتے. آپ اس دور کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے پنڈتوں کو، پادریوں کو خدا بنایا ہوا تھا. توہمات کی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی تو عقل کہتی ہے نا استعمال کرو، عقل استعمال کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ قرآن نے بار بار کہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. لآیات لأولی الالباب، عقل بندوں کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا لوگ نہیں کہہ رہے، یہ انگریز کہہ رہا ہے. میں نے ایک یونیورسٹی میں انگریز کی کتاب کے حوالوں کے ساتھ یہ بات نقل کی تھی. گورا کہتا ہے کہ قرآن کے اور اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد عقل کا استعمال شروع ہوا ہے. اس سے پہلے لوگ عقل استعمال نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ عقل کا استعمال کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا. کیوں کیا یہ بھی بتا دوں آپ کو. میں پہلے تو میں یہ عرض کروں، گوروں نے، انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم سائنسی عروج کی جس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر ہم نہ ہوتے. 500 سال کم سے کم ہمیں لگتے یہاں پہنچنے کے لیے. اسلام نے ہمارا 500 سال کا راستہ بچایا ہے. 400 سال تک ہماری سائنس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو کام مسلمانوں نے کیا سب سے پہلے. وجہ کیا ہے؟
کہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے نا، اس نے سب سے پہلے توہمات کی دنیا سے انسان کو نکالا ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا، انسان کو بتایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا، اس کے بعد انسان کا، اور تمام کی تمام کائنات کی چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بنی ہیں. تو جو کام جو چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، ہم ان کو تحقیق کا تختہ مشق بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مذہب جو اس زمانے کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بہت ساری چیزیں مقدس ہیں، سورج مقدس، گائے مقدس، یہ مقدس، بندر مقدس. تو جو چیز مقدس ہوتی ہے آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو. جو آدمی کہتا ہے، جو مذہب کہتا ہے گائے مقدس ہے، وہ گائے کھائے گا کبھی؟ بولو نا بھائی، کیا ہوگا؟ وہ گائے پہ تحقیق کرے گا؟ کہے گا تو ہماری ماں ہے، اماں پہ کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان کا غلام ہے، لہذا یہ تمہارے لیے سب کچھ. کسی کے ساتھ کسی کی تعظیم کی، نہ سورج کی تعظیم کرو. لوگوں نے دیکھا سورج اتنا بڑا، اتنے آنکھ کا گولا، اتنی بڑی جسامت، سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے دیکھا چاند اتنا خوبصورت، اتنا بڑا اور ایسا حسن، چاند کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے، ایک ہندو نے کمنٹس کی ایک بیان میں کہ روٹی معبود بھگوان ہے ہمارا، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ روٹی کی. روٹی خدا ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ہے تو وہ انسان ہے، انسان کے علاوہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے. یہ کانسیپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی ہیں دنیا میں. البیرونی جو سائنسدان تھا نا، ماہر فلکیات، جس نے کرو ٹریگنومیٹری ایجاد کی ہے، جو آج جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. البیرونی کی جو کرو ٹریگنومیٹری تھی، اس کی ایکویشنز اتنی مشکل ہیں کہ آج یونیورسٹیوں میں